کیا ہے وہ کچھ اسی قسم کی چیز ہے. پہلی چیز ہی کہی جزام بما صبروا جنتوں و حریرا. حریر دبیز ریشم کو کہتے ہیں. کیا بات ہے اس زبان کی، لفظ سے کہاں لے جاتے ہیں. ریشم ایک ہمارے ہاں تو یہ اونی کپڑے گرم ہوتے ہیں نا، خالص ریشم کا کپڑا جو ہے وہ بڑا گرم ہوتا ہے. وہ اس میں حرارت ہوتی ہے، اس حرارت کی وجہ سے اسے حریر کہتے ہیں. جس میں حرارت ہوتی ہے وہ غلام نہیں ہو سکتا ان کے نزدیک، وہ آزاد ہوتا ہے. حر آزاد کو کہتے ہیں، احرار اس کی جمع ہے. حرارت، احرار، حر، حریر ایک لفظ سے. آپ سوچ لیجئے کہ لغوی معنی میں اگر حریر جنت کے ساتھ حریر کے معنی جو تھے وہ ریشم کا ملبوس تھا، تو وہ جو اس کی معنویت کیفیت تھی اس میں حرارت تھی، زندگی کی روح کے مردہ نہیں تھی. اس حرارت میں آزادی تھی، کیونکہ پہلے کہہ دیا ہے کہ جہنم کی زندگی میں سلاسل و اغلال و سعیرہ پہلے آ چکا ہے نا. معقومیت تھی، زنجیریں تھیں، ہتھکڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں. اس کے مقابل میں جنت کا پہلا ہی لفظ حریرن بیان کر دیا. آزادیاں، حرارتیں، زندگی اور ریشم کے ملبوسات. ایک ایک لفظ میں آپ دیکھیے دونوں دنیایں مضمر نظر آتی ہیں قرآن کی. یہ کیفیت تھی. اور متکئین فیہا علی ارائک، یہ جن کے امیر المومنین کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آئے تھے ان کے ہاں کے سفیر دیکھنے کے لیے، روم کے آئے تھے کہ معلوم کریں ان کا بادشاہ جو ہے کس حیثیت سے رہتا ہے. وہ ڈھونڈ رہا تھا، اس کو مل ہی نہیں رہا تھا. کسی نے کہا کہ آؤ تمہیں بتائیں. وہ دیکھا تو حضرت عمر باہر ریت پہ کنکریاں تھی کچھ، ان پہ اپنا ہی وہ چوغا جو تھا اس کو سرانے رکھا ہوا تھا. گرمی میں سورج کی روشنی میں وہاں سو رہے تھے. انہوں نے کہا یہ جو تھے ان کو کہا متکئین علی فیہا علی الارائک، کے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب تقابل دیکھتے چلے جائیے نا. اب پھر عرب کی سرزمین، گرمی آئی تو اتنی سخت گرمی وہاں کی سوچیے نہیں صاحب، وہاں کی گرمی جو ہے. پھر سردی آئی تو اتنی سخت سردی. اگر وہاں اس قسم کا بہار کا موسم ہو کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہ جھلسا دینے والی گرمی نہ اکڑا دینے والی سردی، معتدل مزاج موسم، یعنی بہار کا موسم جسے ہم کہتے ہیں. بہترین موسم دنیا میں یہ سپرنگ یا بہار کا موسم گنا جاتا ہے. بہار کا موسم ہمیشہ رہے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، ان کے ہاں درخت ہوتے تھے تو وہ کھجور کے درخت نیچے سے اوپر تک تنا ہی تنا چلا جاتا ہے، اور تنا میں ایک پتا بھی نہیں ہوتا. اوپر جا کے چند شاخیں ہوتی ہیں صرف. اب ان چند شاخوں کا جو سایہ ہوتا ہے نیچے، اب سوچئے تو صحیح. لیکن ان کے لیے تو غنیمت تھا. کہا یہ نہیں، وہاں اس قسم کے درخت ہوں گے جن کی سایہ دار شاخیں جھکی ہوئی ہیں، گھنا سایہ اتنا. اور اگلی بات ہے جناب وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور وہ پھلوں سے لدی ہوئی شاخیں. اور یہ ہے وہ جو خصوصیت ہوئی. پھلدار درخت اور ان کی شاخیں تو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں. کہا کہ وہ پھل اس قسم کے کہ خود جا کے ہاتھ بڑھا کے ان کو توڑنا نہ پڑے، وہ خود بخود جھک کے ان کی جھولی میں آ جائے. اور یہ ہے جنت. ہمارے ہاں یہ بڑے فخر سے اب کہا جاتا ہے، اور ہے بھی ٹھیک کی بات فخر کی، کہ پیدائش ہمارے ہاں اجناس کی بھی اور خاص طور پہ پھلوں کی بہت زیادہ ہو گئی ہے. جتنی زیادہ ہو گئی ہے اتنے ہی وہ عوام کے ہاتھوں سے دور چلے گئے. گرمیوں میں خواہ وہ آم ہو، سردیوں میں خواہ یہ وہ کنو اور سنترے ہوں، وہ غریب ان کی طرف صرف دیکھ ہی سکتا ہے. اتنے دور چلے. یعنی اندازہ لگائیے قرآن ایک تو یہ جو مجازی نقشہ کھینچ رہا ہے، ایسے درخت سایہ بھی اتنا گھنا ہو، پھلوں سے شاخیں لدی ہوئی ہوں، شاخیں جھکی ہوئی ہوں. یہ تو ہوا ٹھیک ہے، ہوتا ہے. اگلی چیز جو ہے
کہ وہ اس طرح سے وہ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ان کے ہاتھوں میں آ گئی ہوئی صاحب. اور یہ ہے جنتی معاشرہ. پیداوار لاکھ سے زیادہ ہو، اگر وہ غریب کی دسترس میں نہیں ہے تو انہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. غریب کے دکھ کی دوا تو وہ پھل کرے گا نا جو اس کی دسترس میں ہوگا. قطوفھا وذللت قطوفھا تذلیلا، کیا جھکے ہوئے اس طرح دانیتاً ان کی دسترس میں جو ہوں گے، یہ ہوگی وہ یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا. بلوری، باپورے، سراہیاں، پیالے چاندی کے، شیشے کے، بے ڈھب سے نہیں. یہ عربوں کے ہاں کے جو کوئی برتن ورتن بھی بنتے تھے تو ان کے ہاں تو ابھی وہ تہذیب و ثقافت بات ہی نہیں آئی تھی، اور ثقافت کی بات آ گئی تو ہمارے ہاں کلچر ترجمہ کیا گیا. ثقافت عربوں کے ہاں وہ ایک قبیلہ تھا بنی ثقیف، وہ تلواریں بنایا کرتے تھے اور تیز کیا کرتے تھے. عربوں کی ثقافت تو تلوار تھی، ہمارے ہاں ناچ اور گانا آ گیا. ثقافت اسلامیہ باہر آ. تو انہیں چاندی کے کٹورے، بلوری، سراہیاں، پیالے، اکواب، چاندی اور شیشے کے ملے ہوئے، پتہ نہیں اوپر شیشہ نیچے کچھ چاندی کے یہ سب چیزیں. اور پھر وہ کیا بات ہے، قدروا تقدیرا، بھونڈے پان سے یوں ہی نہیں، وہ نہایت شائستگی سے تیار کیے ہوئے پیمائش کے مطابق. کیا بات ہے صاحب. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. میں نے عرض کیا ہے نا کہ پہلے یہ کہا تھا کانا مزاجها کافورا، یہ ابھی آیت 5 میں تھا. اور یہاں زنجبیل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہے، وہ اعتدال پہ رکھنا چاہتا ہے قوتوں کو، کہ اگر کسی طرح سے قوتیں کم ہو گئی ہیں، یہ قوتیں زیادہ ہو گئی ہیں، شدت ان میں پیدا ہو گئی ہے، سرکشی اختیار نہ کر جائے، اس کے مزاج میں تھوڑا سا کافور اس کے اندر تھوڑا سا ملا دیے. یعنی الفاظ کے اندر باریکیاں فرمائیے. کافور طبی نقطہ نگاہ سے حرارت کو کم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، کم کر کے اعتدال پہ لے آئے. اور اگر حرارت کم ہو رہی ہے تو طبی نقطہ نگاہ سے ادرک تھوڑا سا دیا جاتا ہے، جسے زنجبیل کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا وہ ملا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی حرارت جو کم ہو گئی ہے وہ ذرا بڑھ جائے اور نقطہ اعتدال پہ آ جائے. یعنی بات مشروب کی ہو رہی ہے، جو کچھ پینے کو مل رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ عربی زبان میں شراب کوئی نہیں کہتے، وہ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں. وہ ہر مشروب کو کہتے ہیں، پینے والی چیز جو ہے، ڈرنک جس کے آپ کہتے ہیں. ڈرنک میں نے کہہ دیا تو پھر انگریزی کا ڈرنک آ گیا. کیا کیا جائے، بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کے لیے بغیر، تو وہ کولڈ ڈرنک پھر کہنا پڑتا ہے ان کو. تو ہر مشروب کو وہ شراب کہتے ہیں. تو جو کچھ پینے کو ملے گا ان پیالوں کے اندر کیفیت یہ ہوگی، حرارتیں اگر کم ہو گئی ہیں تو وہ ان کو ذرا بڑھا کے اعتدال پہ لے گا، اگر بڑھ گئی ہیں تو وہ اس کو ذرا نیچے گھٹا کے لے جائے گا. اب بات شراب اور پینے کی چیز کی ہو رہی ہے، اور بات ساری اسلامی نظام کی ہو رہی ہے کہ جس میں ہر قوت کو اعتدال پہ رکھا جاتا ہے. صاحب یسقون فیہا کاسن کانا مزاجھا زنجبیلا. پھر مزاجھا کے معنی کہ یہی نہیں کہ وہ خود اس کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے اس قسم کی. اگر زنجبیل والی ہو تو وہ تو پھر ہر وقت حرارت کو تیزی کرتی رہے گی، کافور والی ہو تو وہ حرارت کو کم کرتی رہے گی. مزاج ہو یعنی اس میں یہ آمیزش کر دی جاتی ہے کہ وہ یہ ہو جائے. عزیزان من وقت بھی نہیں ہے، کیا عرض کروں، ورنہ ایک ایک لفظ پہ جی چاہتا ہے کہ میں ایک ایک درس صرف کر دوں. یہ زنجبیل کا لفظ جو ہے، اگر میں جاؤں اس کے معنوں میں عربی زبان میں وہ کیا کس طرح یہ لفظ بنایا تھا انہوں نے، ایک درس صرف ہو جاتا ہے اس کے اوپر. بہرحال مزاجھا زنجبیلا
کہاں سے آتی ہے یہ مشروب؟ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، وہ چشمہ ہے. یہاں اس چشمے کے متعلق کہا تھا یفجرونہا تفجیرا، وہ اس چشمے کو اپنے دل سے ابھار کر پھاڑ کر لائیں گے، وہ اندر سے ابھرے گا وہ چشمہ. بات ہو رہی ہے اس قسم کی جیسے ایران کا نقشہ کھینچا جا رہا ہو. الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے کہ جس کے اندر اسلام کی ساری تعلیم چلی آ رہی ہے. یہی نہ سمجھ لینا کہ وہ باہر کہیں چشمہ ہے وہاں سے آئے گا، وہ تو آئے گا ہی، وہ تو ضروری چیز ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن یہ چشمے وہ ہیں جو تمہارے قلب سے پھوٹتے ہیں. یہاں یہ کہا کہ یہ چشمہ وہ ہے. آپ کو یاد ہے کہ قرآن کریم نے سورہ معون میں یہ کہا ہے نا کہ وہ معاشرہ جس میں شر اڑ کے لگ جایا کرتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر طاقت قوت والا جو ہے جس کا بس چلتا ہے یمنعون الماعون، جس رزق کے چشمے کو بہتے پانی کی طرح رواں جانا چاہیے تھا ہر ضرورت مند کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے، وہ اس پہ بند لگا کے اپنے لیے اسے روک لیتے ہیں، دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں. اس سے وہ شر پیدا ہوتا ہے جو اڑ کے لگا کرتا ہے. ابھی یہاں تو غنیمت ہے، وہ وقت نہیں آیا. دنیا میں جہاں بھوکوں نے اٹھ کے پھر جو فساد برپا کیے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ شر کیسے اڑ کے لگا کرتا ہے. یہ کہا تھا قرآن نے کس کے لیے؟ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور فریضہ ادا ہو گیا. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو دھوکے میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں. ہم جڑاؤں نا، سمجھتے یہ ہے کہ یہ اٹھنا اور بیٹھنا اور سجدہ اور رکوع اور سجود بس یہ ہے نماز. یہ کہہ کہ اپنے آپ کو فریب دے دیتے ہیں، دوسروں کی نگاہوں میں متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں. اور یمنعون الماعون، اور کیفیت یہ ہے کہ جس رزق کے چشمے کے پانی کو ہر ایک کے گھر کے سامنے سے گزرنا چاہیے اس پہ بند لگا لیتے ہیں اور اپنے لیے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. یہ ہیں وہ نمازی جن کے لیے تباہی ہے. یمنعون اللہ، یہ تھا یہاں کا جو معاشرہ یہ قائم کیا ہے جنتی معاشرہ، اس میں وہ جو چشمہ ہے اس کی کیفیت یہ ہے سل سبیلا، وہ جاتا ہے تو راستہ پوچھتا جاتا ہے کہ بھائی وہ فلاں گلی کہاں جاتی ہے، وہ فلاں راستہ، وہ فلاں غریب کا گھر کس طرف ہے، میں نے ادھر جانا ہو، میاں مجھے بتاتے جانا. سل سبیلا، پوچھتا، راستے کو پوچھتا ہوا جاتا ہے، وہ خود پوچھتا ہے راستہ اس گھر کا کہ جہاں پانی کی ضرورت ہے. قرآن کے الفاظ ہیں عزیزان، قرآن کی اصطلاحیں. سل سبیل، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، کراچی میں ایک پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوا تھا سل سبیل. ملاحظہ فرماؤ. ہمارے ہاں ساری اصطلاح قرآن کی یادی ہو گئی ہے. جب وہ مصلی کی اصطلاح وہ ہو گئی ہوئی ہے تو یہ سلسبیل کی کیوں نہ ہو گئی ہو، سمجھ لیا نا. اس لیے کہ وہ چشمہ تو اب کہیں ہے ہی نہیں، ناپید ہے، کہ جو خود پوچھے کہ پیاسا کہاں ہے، مجھے اس کا گھر بتا دینا، مجھے اس کا گھر بتا دینا. سلسبیل. یہ اس چشمے کا پانی جسے آپ کہیں گے کہاں سے آتا ہے، ایک ریفرنس یہ بھی ہے 83 ہے غالباً، ہاں 83/26. ایک ایک لفظ میں قرآن معنویت پیدا کرتا چلا جاتا ہے. ختامہ مسک، اس کے اوپر جو سیل کیا ہے اس کو تو مسک سے کیا ہے. وہ مشک جسے ہم کہتے ہیں اس کو مسک کہتے ہیں. وہی زنجبیل والی بات جو ہے، کاہے کے لیے؟